ہم کشمیریوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ کشمیر میں اسلام کیسے پہنچا، کن بزرگوں کے ذریعے، کن شخصیات کے ذریعے، کس طبقے کے ذریعے اسلام آیا اور کیسے آیا، اور جب وہ اسلام لے کر آئے تو یہاں اس وقت حالات کیا تھے۔ یہ تو کشمیر کا معاملہ، لیکن دنیا کے ہر خطے کے لوگ جب یہ دیکھنا چاہیں گے کہ ہم تک اسلام کی دولت کیسے پہنچی ہے تو جواب آئے گا۔ عراق کے لوگ جب یہ جاننا چاہیں گے اسلام کی دولت کیسے پہنچی، جواب آئے گا صحابہ کرام کے ذریعے۔ ایران کے لوگ جب یہ جاننا چاہیں گے اسلام کی دولت ہم تک کیسے پہنچی، جواب آئے گا صحابہ کرام کے ذریعے۔ مصر کے لوگ جب یہ جاننا چاہیں گے اسلام کی دولت ہم تک کیسے پہنچی، جواب آئے گا صحابہ کرام کے ذریعے۔ شام کے لوگ جب یہ جاننا چاہیں گے کہ اسلام کی دولت ہم تک کیسے پہنچی، جواب آئے گا اسلام کے ذریعے، وہ صحابہ کرام کے ذریعے۔ ملک شام میں موراکو تک اگر لوگ جاننا چاہیں گے کہ اسلام کی دولت ہم تک کیسے پہنچی، جواب آئے گا صحابہ کرام کے ذریعے۔ ہندوستان کے لوگ اگر یہ جاننا چاہیں گے ہم تک اسلام کی دولت صحابہ کرام کے ذریعے پہنچی ہے، جواب ہے کہ نہیں۔ تو کیا صحابہ کرام نے کوشش کی تھی کہ یہاں اسلام آنا چاہیے، جواب یہاں کوشش کی تھی۔ چنانچہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ڈیلیگیشن بھیجا ہے 2 یا 3 آدمیوں کا کہ تم دیکھو یہ ہندوستان کہاں ہے اور وہاں کے حالات کیا ہیں، وہاں کی قومیں کیسی ہیں، وہاں کا ملک کیسا ہے، تاکہ ہم یہ دیکھیں کہ وہاں اسلام جا سکے گا یا نہیں، ہم کیسے اسلام وہاں پہنچا سکیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے لفظ ہند کا تذکرہ کیا، حدیثوں میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت میں 2 طبقے ضرور جنت میں جائیں گے، ان طبقوں میں سے ایک طبقہ وہ ہوگا جو ہندوستان اسلام لے کر کے جائے گا۔ بلکہ ایک موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں یمن کے کچھ لوگ آئے تو آپ نے دیکھ کر کے فرمایا یہ تو ایسے لگتے ہیں جیسے ہندوستان کے لوگ ہیں، کأنہم رجال الہند، یہ ایسے ہیں جیسے ہندوستان کے لوگ ہیں۔ تو صحابہ کرام کے ذہنوں میں تھا کہ ہندوستان اسلام پہنچنا چاہیے، مگر چونکہ درمیان میں بیچ میں سمندر ہے، اس لیے سمندر کی وجہ سے وہ صحابہ کرام کی جماعت نہیں آ سکی۔ اس کے بعد پھر حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اسلام کے کچھ ساؤتھ انڈیا کے کچھ حصوں میں اسلام پہنچا ہے۔ تو غرض یہ کہ دنیا کے بے شمار ملکوں میں صحابہ کرام کے ذریعے سے اسلام پہنچا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا قرآن نازل ہوا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ قرآن کن کے حوالے کیا، جواب صحابہ کرام کے ذریعے۔ صحابہ کرام نے اس قرآن کو لکھا بھی، زبانیں بھی یاد کیا اور اگلی قوموں تک پہنچایا، اور اس طرح سے پہنچایا کہ پھر کہیں کوئی کمی زیادتی نہیں ہونے دی۔ اور یہ اتھینٹک ہے کہ وہ قرآن جو ہمارے ہاتھوں میں ہے، یہ قرآن اسی طرح سے لکھا ہوا ہے لوح محفوظ پر، اسی طرح سے نازل ہوا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو یہی قرآن زبانی یاد کرایا اور انہی صحابہ کرام کو نوٹ کرایا، اس کے بعد انہی صحابہ کرام نے قرآن کو جمع کیا، اور اس کے بعد پھر یہ قرآن آگے چلتے چلتے ہم تک پہنچا ہے۔ دنیا کی اور کوئی مذہبی کتاب اس طرح سے مستند طریقے سے نہ محفوظ ہو سکی نہ اگلی قوموں تک پہنچ سکی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب تورات آج جو دنیا میں ہے کوئی گارنٹی نہیں ہے یہ وہی تورات ہے جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی تھی، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد اگلی قوم نے اس تورات کی کوئی حفاظت نہیں کی۔ عیسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی تھی انجیل، جس کو کہتے ہیں نیو ٹیسٹامنٹ، بائبل، کتاب مقدس کا ایک پارٹ ہے تورات اور کتاب مقدس کا دوسرا پارٹ ہے انجیل۔ تو عہد نامہ قدیم یا عہد نامہ جدید دونوں کے مجموعے کو کہتے ہیں کتاب مقدس یا بائبل۔ اس بائبل کا ایک حصہ انجیل ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا، اور ایک حصہ تورات ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا۔ دونوں کے متعلق کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ ٹھیک وہی کتابیں ہیں جو اللہ نے بھیجی تھی، کیونکہ نبی نے یہ کتاب جن کے حوالے کی ہے ان کے پاس انہوں نے اس کی حفاظت کا کوئی انتظام نہیں کیا۔ یہاں تک کہ آج جو تورات ہاتھوں میں ہے اس تورات کے ایک ورس کے بارے میں، ایک آیت کے بارے میں ہم گارنٹی سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ وہی ہے جو اللہ نے بھیجی تھی۔ اللہ نے بھیجی تھی یا انسانوں نے بعد میں ایڈ کی ہے، واللہ عالم۔ تورات کا بھی معاملہ یہی ہے، انجیل کا بھی معاملہ یہی ہے۔ باقی دنیا کے قوموں کے بعد جو کتابیں ہیں ان کتابوں کے بارے میں اولاً ان کا دعویٰ ہی نہیں کہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ انسانوں کی تیار کی ہوئی ہیں، چاہے وہ بدھسٹوں کی کتاب ہوں، چاہے وہ جینیوں کی کتابیں ہوں، چاہے وہ دوسرے طبقہ کی کتابیں ہوں، لیکن قرآن کریم واحد ایک کتاب ہے جس کے بارے میں طے ہے یہ کہ یہ ٹھیک اللہ کا کلام ہے، ورڈز آف گاڈ ہے، اور اس میں کہیں کوئی کم۔ اور وجہ کیا ہوئی ہے؟ اللہ نے اس کی حفاظت کا انتظام کیا، جبریل کے حوالے کیا، جبریل نے امانت داری کے ساتھ نبی تک پہنچایا، نبی نے صحابہ کرام کے حوالے کیا، صحابہ کرام نے بعد میں امت تک پہنچایا، اور اس پہنچانے میں انہوں نے جتنے سورس استعمال کیے جانے چاہیے تھے وہ سارے سورس انہوں نے استعمال کر لیے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انسانوں کے تک اللہ کا ایک کلام ٹھیک طرح سے پہنچا، اس میں کوئی کمی زیادتی نہیں ہوئی، کوئی خرابی نہیں ہوئی۔